نمار ہیں جی لاہور سے. ان کا سوال بڑا عجیب و غریب ہے. کہتے ہیں جی کہ مریم نواز کے شوہر اور مسلم لیگ کے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کل اپنے ایک بیان میں میاں نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو لیڈر ملک سے باہر جاتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو امام خمینی کی طرح انقلاب لاتے ہیں، پھر لوگ ان کے لیے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں. خدا کی پناہ اس بندے کا لیول یہ ہو، اس کی بات پہ کامنٹ کرنا بھی شرمناک ہے. کہاں امام خمینی، کہاں قائد اعظم، ہوم میڈ قائد اعظم ثانی محمد نواز شریف. خدا کا خوف کریں. لیکن وہ ظاہر ہے داماد بھی اور داماد بھی بہرحال وہ ٹھیک ہے، بینیفیشری قسم کا ایک داماد بیچارہ، وہ اور کیا کریں. لیکن دس از ٹو مچ. مطلب خوش آمد کی چمچہ گیری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یہ تو بات، یہ سوال اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. پہلا سوال کامران اختر ہیں جوہر ٹاؤن لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی پچھلے چند دنوں سے ہماری عدلیہ کے ججز کی مختلف حوالوں سے بعض گشت سنائی دے رہی ہیں. پہلے سابق جج رانا شمیم کا لیٹر اور اب سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو لیک، جس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینا ہوگی کیونکہ ادارے ایسا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے عدالت عالیہ مجبور اور بے بس ہو گئی ہے؟ نہیں کامران اختر صاحب، اتنے بڑے نتیجے پہ نہ پہنچیں پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رانا شمیم ہے یہ ایک بے کردار، میں بد کردار نہیں کر رہا، ایک بے کردار آدمی کرنے کے بعد ایک آدمی جس کا ضمیر پتہ نہیں سالوں کے بعد جاگ رہا ہے، اس کے بعد وہ ایک کہانی سناتا ہے، ایک افسانہ سناتا ہے وہ کہ میری بیوی نے کہا تھا. اچھا بیوی مرے کئی سال ہو گئے، یا تو بتا کہ بھئی وہ ابھی ریسنٹلی کو مرحومہ خواب میں آئی ہیں اور انہوں نے تجھے ریمائنڈر دیا ہے. 3 سال ضمیر مردہ سویا فریزر میں لگا ہوا. اچھا 3 سال اپنی مرحومہ اہلیہ کا سے کیا ہوا وعدہ یاد نہیں ہے. کیا بے شرم بے حیا لوگ ہیں. اچھا اب رہ گئے چیف جسٹس ثاقب نثار. تو یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ نام سے نا ایک زمانے میں کنفیوژن رہا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ، ایسا نہیں ہے. وہ ایک رسپیکٹیبل آدمی ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق یا رشتہ بالکل نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان لاجیکل بات ہے، میں نے تو سنی بھی نہیں ہے، میں نے اخباروں میں ہی پڑھا ہے. ان لاجیکل اور اسٹوپڈ بات یہ اس لیے ہے کہ یہ تو کوئی نیم پاگل آدمی بھی نہ کرے. وہ جو ایک جج ہوتا تھا ملک عبد القیوم، وہ جس کی بڑی بدنام زمانہ ایک آڈیو موجود ہے کہ اچھا جی اگر بھائی جان نے کہہ دیا، بھائی جان کون؟ نواز شریف، تو پھر تو گل نہیں مک گئی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ اس طرح کی اس کی ایک بہت ہی مطلب میں کیا کہوں. اچھا اس کے لیک ہونے کے بعد اور اس بیچارے کے ساتھ جو جسٹس قیوم کے ساتھ ہوا، اس کی ریپوٹیشن کے ساتھ جو ہوا، آج تک وہ لافنگ سٹاک ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ حرکت کرے. میں ایم ناٹ ٹیکنگ سائڈ، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ جی ثاقب نثار صاحب کا کیریکٹر کیسا ہے، ان کا ماضی کیسا ہے، فلاں ڈھمکان، نہیں، میں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں کامن سینس کی بات کر رہا ہوں. یہ تو کوئی پاگل بھی نہ کرے. ملک قیوم کے واقعے کے بعد ٹیلی فون پہ اس طرح کی بات کرنا، واٹ از دا پرابلم؟ چیف جسٹس جس سے بھی بات کرنی ہو، بھلے بیرون ملک بیٹھا ہوں، 1001 طریقہ ہے بات کرنے کا. اس کو بلایا جا سکتا ہے، خود جایا جا سکتا ہے، کسی کو زبانی پیغام دیا جا سکتا ہے. دیر آر 101 ways. مجھے یہ کہنا کہ جی وہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو فضول بات ہے. اس لیے آپ تو خیر بہت ہی بڑے نتیجے پہ پہنچ گئے کہ جی عدالت عالیہ مجبور بے بس. الحمدللہ نہیں، آئیڈیل سچویشن تو پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے، اور ابھی ہم ایک آئیڈیل ملک، ایک آئیڈیل نظام سے بہت دور لوگ ہیں. ہم بہت پیچھے کہیں ڈلتے کھلتے جا رہے ہیں ابھی.
تو لیکن ایسی بے بسی والی بھی الحمدللہ کوئی بات نہیں. دیگر اس آسمانی کتابوں کے تو الفاظ تک تبدیل کر دیے گئے، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کیونکہ اللہ پاک نے خود اٹھا رکھا ہے، 9 الحجر، اور اس کے الفاظ میں تبدیلی ممکن نہیں. لہٰذا فرعونیت، حامانیت اور قارونیت یعنی بادشاہت، ملوکیت جو حضرت علی کے بعد شروع ہو گئی، ملوکیت، مذہبی پیشوائیت اور سرمایہ داری، سرمایہ پرستی کے گٹھ جوڑ نے یہ کیا کہ پہلے اپنی خواہشات کے مطابق روایات مرتب کیں، پھر ان وضعی روایات کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کا رواج ڈال کر قرآن پاک کا مفہوم ہر ممکنہ حد تک اپنی ضروریات کے مطابق بنا لیا. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے جو اپنی طرف سے شریعت کے احکام لکھتے اور کہتے ہیں یہ احکام خدا کی طرف سے ہیں تاکہ ان کے بس تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکیں. ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو کچھ لکھا وہ بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور اس کے عوض جو فائدہ حاصل کیا وہ بھی موجب ہلاکت ہے. 79 البقرہ. حضور غور فرمائیں، کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے. ہم ان ہلاکتوں اور تباہیوں سے گزر رہے ہیں. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ علامہ اقبال کے جو جذباتی قسم کے شعر ہیں جو ہمیں وقتی خوشی اور سرور دیتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، کبھی ان پہ غور کریں. 3 شعر. قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر، یہ میں نہیں، علامہ اقبال نے لکھا ہے، قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہیں تو خود ایک تازہ شریعت کریں ایجاد. اگلا شعر. احکام تیرے حق ہیں مگر تیرے مفسر، احکام تیرے حق ہیں مگر تیرے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پائند. تیسرا سنیں. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ قرآن کی تفسیری بیان ہو رہی ہے. پہلے میں نے قرآن پاک سے کچھ آپ کو اچھا مترفین نے وضعی روایات کے ذریعے اپنی بقا کے لیے ایسے غیر اسلامی، غیر انسانی عقائد اسلام سے منسوب کیے جن کے بارے میں سوچ کر بھی دل دہل اٹھتا ہے. مثال کے طور پر حذیفہ بن یمان سے روایت کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ میرے بعد امام ہوں گے جو میرے طریقے پہ نہیں چلیں گے اور میری روش اختیار نہیں کریں گے، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے جسم انسانوں جیسے ہوں گے اور دل شیطانوں جیسے ہوں گے. میں نے پوچھا اس وقت میں کیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکام کے احکام کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا، اگرچہ تمہاری پشت پہ ضربیں لگائی جائیں اور تمہارا مال چھین لیا جائے. ایک اور روایت کے مطابق ایک شخص نے حضور اکرم سے پوچھا کہ بتائیے اگر ہم پر ایسے حاکم مقرر ہوں جو ہم سے ہمارے حقوق روک کر رکھیں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں بریکٹس میں، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے جواباً فرمایا تم ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو، ان کی ذمہ داری ان پر ہے اور تمہارے فرائض تم پر ترمزی. ان روایات کے مضامین بذات خود پکار کے اس حقیقت کا اعلان کر رہے ہیں کہ انہیں نظام خدابندی کے دشمنوں نے اپنے مفادات کے تحت گھڑ کے حضور سے منسوب کیا، کیونکہ یہ روایات قرآنی تعلیمات کے یکسر خلاف ہیں.
آپ خود سوچیں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے تھے، جبکہ آپ تو خود چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حضور اکرم نے تو یہ فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ یہ لکھتے ہیں وضعی روایات نے اکثر مسلمانوں کو قرآن و سنت سے اتنا دور کر دیا ہے کہ اب انہیں ایمان کی باتیں کفر کی باتیں اور کفر کی باتیں ایمان کی باتیں لگنے لگی ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا، ابو داؤد، جو کوئی بھی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کے کہنے پہ یقین کرتا ہے تو وہ اس پیغام قرآن پاک سے انکار کرتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ ابو داؤد۔ پھر انسان کا نصیب اس کے اپنے اعمال سے مرتب ہوتا ہے۔ 202 البقرہ۔ کیا؟ انسان کا نصیب اس کے اپنے اعمال سے مرتب ہوتا ہے۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ 39 النجم۔ ٹھیک ہے، اب وہ لکھتے ہیں اسرار ایوب صاحب کہ وہ مسلمان جو اپنے نصیب پہ حکومت کیا کرتے تھے اپنے نصیب کے قیدی بن گئے۔ وہ سر جو خدا کے آگے جھکا کرتے تھے پیروں فقیروں کے آگے جھکنے لگے۔ وہ ذہن جو نوع انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے نت نئی ایجادات کیا کرتے تھے وظیفوں اور چلوں کی کثرت سے بنجر و بیابان ہو گئے۔